السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ جی الحمدللہ سورہ النساء کا سلسلہ جاری ہے اور الحمدللہ بفضل اللہ رمضان المبارک جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ برکتوں والا مہینہ ہمیں اپنے انتظار میں چھوڑ کر چلا گیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اعمال قبول فرمائے جو ہم نے اس میں کوشش کی، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں زندگی عطا فرمائے برکت والی، ایمان والی، حفاظت والی، کہ ہم اگلا رمضان بھی دیکھ پائیں۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے آنے والے اعمال بھی قبول فرمائے اور ہمارا اگلے رمضان تک کا جو سفر ہے، جو زندگی ہے، جو مہینے ہیں، وہ ایسے ہی گزریں جیسے ہم نے رمضان میں گزارنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی کوششیں قبول فرمائے۔ آپ سب کو عید مبارک۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی کئی عیدیں ہمیں عطا فرمائے۔ تقبل اللہ منا و منکم۔ سورہ النساء، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله صدق اللہ العظیم۔ ایک اور آیت، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ صدق اللہ العظیم۔ جی 3 آیات ہیں اور ان 3 آیات کا جو موضوع ہے وہ میں آپ کو شروع میں ہی بتا دوں تاکہ آپ نے دھیان رکھنا ہے، غور رکھنا ہے۔ موضوع اس میں یہ ہے مال کھانا، ایک دوسرے کا مال کھانا، یعنی کسی کا مال کھانا اس کی ناپسندیدگی سے، کسی برے طریقے سے کھانا، اور یہ بڑا گناہ ہے۔ اور پھر اسی طرح اس آیت کے آخر، ان 3 آیات ہے، تیسری آیت میں ہی جو ہے گناہوں کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ اگر ہم بڑے گناہوں سے بچیں تو پھر ہمیں کیا ملے گا۔ تو آئیے اس کی معنی، گرامر اور تفسیر اس کی مختصر دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ابتدا کرتے ہیں۔ جی یا ایھا الذین آمنو کئی بار آ چکا خطاب ہے، یا ایھا الذین، اے وہ لوگو جو، اب اس کا صلہ آمنو، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، یا حرف ندا ہے۔ لا تأکلوا، اب دیکھیں ایک بات یاد رکھیے، جو ہی یا ایھا الذین آمنو آئے تو مسلمانوں کے کان، مومنوں کے کان کھڑے ہو جانے چاہیے، فوراً دل متوجہ ہو جانا چاہیے کہ اب ہمارے لیے یا تو کوئی حکم ہوگا، یا کسی بات سے منع کیا جائے گا، یا ہمیں کوئی نصیحت کی جائے گی، 3 میں سے کوئی ایک بات ہوگی۔ تو اب یہ دیکھیں، اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو۔ اب کرنا کیا ہے؟ لا تأکلوا، حکم آ گیا جی۔ حکم کیسا؟ منع کرنے کا۔ لا تأکلوا، اکل یأکل کھانا، حمزہ کاف لام مادہ، اکل یأکل باب نون سے، لا نہیں کا، نون ڈراپ، فعل مضارع، انتم فاعل اس کا۔ لا تأکلوا، تم مت کھاؤ، لا تأکلوا، کیا نہ کھاؤ، لا تأکلوا اموالکم، مال ان کی جمع، اموال حالت نصب، مفعول تأکلوا، لا تأکلوا اموالکم مرکب اضافی، اپنے مالوں کو نہ کھاؤ۔ اب یہ اپنے مال کھانے سے کیا مراد ہے؟ بات آگے چل رہی ہے، بات ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ لا تأکلوا اموالکم، کس حالت میں؟ اب یہ حالت بیان ہوئی ہے، اس کے لیے ظرف آیا ہے، بینکم، لا تأکلوا اموالکم بینکم، بین بھی حالت نصب میں، سو یہ اس کا حال آ گیا، حالت، یہ ظرف ہے، لا تأکلوا اموالکم بینکم، آپ آپس میں مال نہ کھاؤ، آپس میں مال نہ کھاؤ۔ اب بینکم کیا؟ ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ، آپس میں ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ، کس طرح سے؟ بالباطل، جس طرح سے منع کیا جا رہا ہے وہ حرف جر سے آ رہا ہے، متعلق فعل تأکلوا، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ باطل ہوتا کیا جی؟ باطل، یہ باطل ہے جی، غلط طریقہ، جھوٹے انداز سے، غلط انداز سے، برے انداز سے۔
حالت جر میں چلا گیا با کی وجہ سے، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اب یہ تو منع کر دیا گیا کہ ایک دوسرے کے مال برے طریقے سے، جھوٹے طریقے سے، غلط طریقے سے، ناخوشی سے مت کھاؤ. لیکن آگے ایک استثناء دیا گیا ہے سوائے اس کے کہ، اب یہ ایک استثناء ہے کہ یعنی اس کے اندر سے کیونکہ مال تو صاف ظاہر ہے استعمال ہونا ہے ایک دوسرے کا، تو منع کر دیا گیا. یہاں تک بات، یہاں اس میں تو پھر سب منع ہو جائے گا، لیکن استثناء دیا گیا ہے الا سوائے اس کے کہ کنڈیشنل. کیا کنڈیشنل ہے؟ الا ان تکون تجارتن عن تراض منکم. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کے مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ. الا سوائے اس کے کہ، ان مصدریہ، اس نے تکونہ کو نصب کر دیا. اب تکونہ ناقص فعل ہے، اس کا اسم ہوتا ہے، وہ اسم اب یہ دیکھیں واحد مؤنث فعل مضارع کا صیغہ ہے. اب اس کا اسم کون ہوگا؟ یہ تو ہو گیا نصب، یہ اس کی خبر ہو گئی، ساتھ اس کا اسم بھی ہوگا. وہ اس میں موجود نہیں ہے کیونکہ پیچھے تذکرہ آیا ہے کہیں جس کا مؤنث کا تذکرہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ مال. اموال، کیونکہ غیر عاقل کی جمع ہے تو اس کے لیے ہے کہ مال کی بات ہو رہی ہے نا. ان تکون تجارتن، سوائے اس کے کہ وہ ہو تجارت، سوائے اس کے کہ وہ ہو تجارت. کس طرح تجارت ہو؟ ان ترادن، یہ متعلق خبر ہے. اب چونکہ یہ تجارت خبر ہے تکونہ کا اور اموال اسم ہے تکونہ کا، تکون تجارتن ان ترادن. اب وہ تجارت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ کس حالت میں ہو. ترادیون تھا یہ اصل میں ورڈ، یہ باب تفاعل سے ہے، تفاعل یا تفاعل، آپس میں کوئی عمل ہونا، اشتراک ہونا. ترادیون سے ان ہوا، ان نے اس کو جر کر دیا ترادین، اس سے پھر ایک یا ڈراپ ہو گیا اور یہ اسم منقوص بن گیا. ان ترادن منکم، یہ بھی متعلق خبر ہوا. ان ترادن منکم، ان ترادن، آپس میں راضی ہو جس مال کے بارے میں تم سب میں سے. الا ان تکون تجارتن، آپ مال کھانے کی کیا کیفیت ہے کہ سوائے اس کے کہ یہ کی کیفیت ہے کہ وہ تجارت ہو آپس میں، اور وہ آپس میں تجارت کیسے ہو؟ باہمی رضامندی کی. ان ترادن منکم، باہمی رضامندی ہو تم سب کی اس تجارت کے بارے میں، تو وہ ہے ایک دوسرے کا مال کھانے کا طریقہ. بیچ میں ایک حصہ ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، منع کیا جا رہا ہے، یعنی لا تأکلوا اموالکم کے ساتھ یہ دوسرا امر ہے نہیں ہے. وَلَا تَقْتُلُوا، نون ڈراپ ہو گیا، لا نہیں ہے، انتم اس کا فاعل. لا تقتلوا، قتل یقتل، قتل کرنا. لا تقتلوا، تم قتل نہ کرو. انفسکم، نفسن کی جمع انفس، انفسا نصب ہو گیا، مفعول ہے تقتلوا کا. ولا تقتلوا انفسکم، اپنی جانوں کو قتل نہ کرو. آگے کیا ہے جی؟ ان اللہ کان بکم رحیما، ان حرف تاکید، اللہ اسم ان اللہ، بے یقیناً اللہ، کان بکم، اب یہ خبر آ رہا ہے ان کا، کان بکم رحیمن. اب یہ خبر کانا ہے، یہ پورا جملہ جو ہے یہ انا کی خبر ہے اور یہ اسم انا ہے. ان اللہ کان بکم رحیما، اب اسم کی خبر دی جا رہی ہے. کانا ناقص ہوا اس کا اسم ہے اور وہ چونکہ تھا کان اللہ بکم رحیما، تو اللہ کو، اللہ کا جو نام ہے وہ کانا کا مبتدا بنا، وہ بن گیا اللہ کان بکم رحیما، اس پہ انا کی تاکید آ گئی. اور کانا
کا مطلب تو ہے وہ تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے یہ یونیورسل ٹروتھ کے طور پر استعمال ہوتا ہے. یہ بھی ایک تاکید کا اسلوب ہے. ان اللہ کان بکم رحیمن، رحیمن خبر ہے کانا کی، اور یہ متعلق خبر اللہ تم سب کے ساتھ کیا ہے؟ رحیم ہے، یعنی اللہ تم پر بہت رحم کرنے والا ہے. اللہ تم سب پر بہت رحم کرنے والا ہے. جی اس اگلی آیت ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ. اب پیچھے منع کر دیا گیا نا، اب اس کے متعلق آیا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ اللہ اکبر فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نارن اللہم اجرنا من النار. جی وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ شرط بن گیا. من شرطیہ کیسے بنا؟ یفعلو سے یفعل ہو گیا، جزم ہو گئی. وَمَن يَفْعَل جس نے یہ کیا، فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ، من اس کا فاعل. وَمَن يَفْعَل ذَلِكَ یہ مفعول ہے یفعل کا، حالت نصب میں ہے یہ. اب یہ کدھر اشارہ ہے؟ لا تاکلوا منع کیا گیا. اگر جس نے کھایا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ جس نے وہ کام کیا، کس کیفیت میں کیا؟ یہ حال ہے یفعلو کا، کہ حال کہ کس حالت میں کیا؟ عدوان اس کا مطلب ہوتا ہے زیادتی کرتے ہوئے. واو عطف کا، اور دوسرا کون سا حال ہے؟ ظلم کی صورت میں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا جس نے یہ کام کیا، مال کھایا کسی کا زیادتی کی نیت سے یا ظلم کی نیت سے. جواب شرط فا سے شروع ہو رہا ہے. سوف ان قریب اس کا مادہ ہے صاد لام یا، اور یہ باب افعال سے آ رہا ہے. اصلا یسلی ڈالنا، کسی کو داخل کرنا، آگ میں جلانا، بھوننا. سوف نسلی فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ، نحن فاعل. نسلی ہاں مفعول، اور وہ کون ہے؟ من حالت نصب میں ہے. سوف نسلی ہی ہم اسے ان قریب ڈالیں گے، یہ مفعول ہے. کس میں ڈالیں گے؟ حالت نصب میں آ رہا ہے نارن، ہم اسے ان قریب آگ میں ڈالیں گے. جس نے کسی کا مال زیادتی یا ظلم کی صورت میں کھایا. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ یسیرن. اور کانا یہ یونیورسل ٹروتھ ہے کہ میننگ ملیں گے. وَكَانَ ذَلِكَ اور یہ کیا؟ یہ نسلیہ نارن آگ میں ڈالنا، یہ اسم کانا ہے، اور یہ متعلق خبر ہے، اور یہ خبر کانا ہے. یسیر ان کا مطلب ہوتا ہے آسان. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ یسیرا اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے. اللہ حرف جر وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ یسیرا اللہ پر یہ تو بہت آسان ہے، یعنی اللہ کے لیے یہ کام کرنا بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. آخری آیت آج کے لیکچر کی. ابھی آپ نے تفصیل میں غور سے سننا ہے کہ یہ ظلم کے طریقے سے مال یا زیادتی سے مال کھانا ہوتا کیسا ہے. بہت سارے طریقے ہیں مال کھانے کے زیادتی سے، تو اب دیکھتے ہیں کیسا طریقہ ہے. ان تجتنبوا کبائر ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ. ان شرطیہ اجتنب یجتنب باب افتعال، اور اجتناب کرنا اردو کا ورڈ ہے. ان تجتنبو نون ڈراپ ہو گیا، انتم فاعل فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ. ان تجتنبو اگر تم رک جاؤ، اجتناب کرنا، اگر تم اجتناب کرو، بچو. کس سے بچو؟ یہ مفعول ہے. کبیرۃ کی جمع کبائرہ بڑے، یعنی یہاں پہ گناہوں سے مقصد ہے. ان تجتنبوا کبائر اگر تم بڑے گناہوں سے بچ جاؤ. اب یہ اس کبیرہ کی صفت ہے کہ وہ کیسے ہوں، کہ وہ کیا ہیں؟ ما تنہون عنہ، ما موصولہ، نہا ینہا منع کرنا، تنہونا فعل مضارع میں تم منع کرتے ہو، تنہونا تمہیں منع کیا جاتا ہے. انتم اس کا نائب الفاعل ہے. ما تنہونا
جس سے تمہیں منع کیا جاتا ہے انہو. اب یہ ان میں ہو ریورٹ ہو رہا ہے ما کی طرف. ما تنہون عنہ، ما تنہون. جی یہاں پہ مجھ سے تھوڑی سی مسٹیک ہوئی، میں دوبارہ اس کو ریورٹ کر رہا ہوں. یہ مرکب اضافی ہے. کبائر ما، یہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہے. کبائر ما، جو کبیرہ، جو کا کبیرہ ہے. یہ ما کی اب یہ آگے یہ اس کا صلہ ہے ما کا. ما تنہون عنہ، ما تنہون عنہ جس سے تمہیں منع کیا جاتا ہے. اب جواب شرط آ رہا ہے. نکفر عنکم سیئاتکم، نکفر عنکم سیئاتکم، نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، وندخلکم مدخلا کریما. جی ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم باز آ جاؤ بڑے گناہوں سے، ان سے جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے. جواباً شرط ہے یہ کہ ہوگا کیا، پھر تمہیں کیا ملے گا. نکفر، کفر یکفر تکفیرا، دور کرنا. نکفر نحن فاعل، یہ مجزوم جواب شرط ہونے کی وجہ سے. نکفر ہم دور کر دیں گے. انکم، تم سب سے. کیا دور کر دیں گے؟ یہ متعلق فعل ہے اور یہ مفعول ہے، یہ حالت نصب میں ہے. مرکب اضافی سیئات ان کی جمع. نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تم سے تمہارے چھوٹے گناہوں کو دور کر دیں گے. وندخلکم، ادخل یدخل، داخل کرنا. ندخل مجزوم آ رہا ہے کہ اس شرط کا جواب شرط یہ مزید ہے. نکفر کے ساتھ یہ کیا ہے، عطف ہوا ہے. وندخلکم، کم مفعول، نحن اس کا فاعل ندخل کا. وندخلکم، ہم تمہیں داخل کریں گے. کہاں؟ ایک داخل ہونے کی جگہ ہے. دیکھیں داخل ہونے والا، مدخل جس میں داخل ہوا جائے. اب یہ اس جگہ کا ہے، یہ موصوف اور یہ اس کی صفت ہے. کیسی جگہ؟ مدخلا کریما، باعزت جگہ میں داخل کریں گے، یعنی کہ اس میں جنت میں داخل کریں گے. تو یہ تیسری شرط، تیسری آیت مبارکہ ہوئی. 3 آیات مبارکہ. اس آیت مبارکہ میں ہمیں بڑے گناہوں سے بچنے کی بارے میں تاکید کی گئی ہے، اور اس کے بعد اگر ہم بڑے گناہوں سے بچیں گے تو نتیجتاً کیا ہوگا کہ جو ہمارے صغیرہ گناہ ہیں، جو کبھی ہم سے ہو جاتے ہیں بھول چوک میں یا عادتاً ہو جاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ہمارے گناہ معاف فرما دیں گے. اور آپ جانتے ہیں کہ جیسے آتا ہے جمعہ سے جمعہ کے درمیان جو صغیرہ گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں اگر انسان کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے. جیسے عمرہ سے عمرہ جو ہے وہ اس کے درمیان صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، جبکہ جو کبیرہ گناہ ہیں وہ صرف اور صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں، اور اگر کسی کا حق کھایا ہے تو اس کا حق ادا کرنا ہوتا ہے. جی 3 آیات ہیں، میں آپ کے سامنے سے تفسیر رکھتا ہوں. حرام کمائی کی ممانعت یہاں پہ کی جا رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو اس بات سے منع فرمایا ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے کھائیں، یعنی وہ کمائی کے ایسے طریقے اختیار کریں جو شرعی، جو غیر شرعی ہو. مثلا سود، جوا، مختلف ہیل و بہانوں سے لوگوں کے مال کھانے کی وہ تمام صورتیں جو سود اور جوئے ہی کی طرح ہیں. دیکھیے بعض لوگ دھوکے سے، فراڈ سے مال کھاتے ہیں. آج کل تو بڑے طریقے آئے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں نے طریقے تلاش کیے ہوئے ہیں. تو کیا ہے وہ سب ڈاکہ ہے، چوری ہے، یہ تمام کیا ہے؟ لوگوں کا مال کھانا ہے غیر شرعی طریقے سے. اس کے بعد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کیا کہ ایک شخص اگر کسی دوسرے شخص سے کپڑا خریدتا ہے تو وہ اس سے کہتا ہے کہ اگر یہ کپڑا تمہیں پسند آ گیا تو اسے اپنے پاس رکھ لینا، اگر پسند نہ آیا تو اسے واپس کر دینا، لیکن اس کے ساتھ تمہیں 1 درہم بھی واپس کرنا ہوگا. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے آپس میں نہ کھاؤ. اچھا، یہ آیت نازل ہونے کے بعد صحابہ کرام کا ایک عمل تھا. صحابہ کرام نے جو ایک دوسرے کے بعد دعوتیں کھاتے تھے وہ کھانا بھی چھوڑ دی تھی، تو انہوں نے محسوس کیا کہ شاید ہمیں اب اس سے بھی منع کر دیا گیا ہے.
تو ان کو بھی اس بات کی وضاحت کی گئی. تو اگلی آیت ہے الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، یعنی یہ ایک استثناء دیا گیا ہے. گویا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مال کمانے کے لیے حرام اسباب و وسائل اختیار نہ کرو. ہاں البتہ بائے اور مشتری یعنی خریدنے والا اور بیچنے والا آپس کی رضامندی سے تجارت کے ایسے طریقے اختیار کرتے ہیں جو کر سکتے ہیں جو شرعاً جائز ہیں. تجارت میں خیار مجلس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دونوں خرید و فروخت کرنے والوں کو اس وقت تک اختیار ہے جب تک وہ الگ نہ ہو جائیں. جب دو شخص آپس میں خرید و فروخت کریں تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو سودے کے بارے میں اس وقت تک اختیار ہے جب تک کہ وہ الگ الگ نہ ہو جائیں. بہرحال اس کی میں یہاں پہ اب تفسیر بیان کرتا ہوں کہ ایک دوسرے آپ یہ اپنی جانوں کو قتل کرنے سے کیا مراد ہے. اور اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، یعنی ان امور کا ارتکاب کر کے جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو اختیار کر کے آپس میں لوگوں کے مال نہ حق طریقے سے نہ کھاؤ. ان اللہ کان بکم رحیما، کچھ شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ تم پر مہربان ہے. اچھا یہاں پہ ولا تقتلوا انفسکم میں خودکشی بھی داخل ہے کہ خودکشی جو ہے وہ نہ کی جائے، جس کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی چیز کے ساتھ اپنے آپ کو قتل کیا تو اسے اس کے ساتھ قیامت کے دن اسی چیز کے ساتھ عذاب دیا جائے گا. اس کے بعد یہاں پہ ایک اور روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذات سلاسل کے سال 8 ہجری کو بھیجا تو انہیں کیا ہوا، احترام ہو گیا. فرماتے ہیں کہ بہت شدید سردی تھی اور مجھے یہ خدشہ لاحق ہوا کہ اگر میں نے غسل کیا تو مر جاؤں گا، لہٰذا میں نے تیمم کر کے اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھا دی. جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت حاضر ہوئے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا عمر تم نے اپنے ساتھیوں کو حالت جنابت میں ہی نماز پڑھا دی. میں نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے شدید سرد رات میں احتلام ہوا اور خدشہ ہوا کہ اگر میں نے غسل نہ کیا تو میں غسل کیا تو مر جاؤں گا. تو اس موقع پر مجھے یہ ارشاد باری تعالیٰ ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما، اور اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، کچھ شک نہیں کہ اللہ تم پر مہربان ہے. تو میں نے تیمم کر کے نماز پڑھا دی. یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے اور آپ نے کچھ نہ فرمایا. تو یہ ایک اس میں بات ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، اور جس نے زیادتی اور ظلم کے طور پر یہ عمل کیا یعنی اس نے مال کھایا فسوف نصلیہ نارا، ہم عنقریب اس کو جہنم میں داخل کریں گے، آگ میں داخل کریں گے. تو یہ ایک وعید ہے، سرزنش ہے، ایک دوسرے کے مال کو ناحق طریقے سے کھانے سے ڈرنا چاہیے. آگے فرماتے ہیں بڑے گناہوں سے اجتناب کیا جائے تو چھوٹے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اس کے بارے میں بہت سی روایات ہیں. میں اب آپ کو کچھ بڑے گناہوں کی لسٹ جو ہے وہ پڑھ کر سناتا ہوں. یہاں پہ بہت سی حدیث دی گئی ہیں، میں سمپل آپ کو کچھ لسٹ سنا دیتا ہوں اگر آپ سن سکیں. تو یہاں پہ ہے کہ بڑے گناہ کون کون سے ہیں. اس میں پہلا بڑا گناہ ہے جی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرانا، یعنی شرک بڑا گناہ ہے، کبیرہ ہے. قتل النفس، کسی کو قتل کرنا. اس کے بعد جادو بڑا گناہ ہے، نماز کا چھوڑنا بڑا گناہ ہے، زکوٰۃ ادا نہ کرنا کبیرہ گناہ ہے، والدین کی نافرمانی کرنا، ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا کبیرہ گناہ ہے، سود کھانا کبیرہ گناہ ہے، یتیم کا مال ظلم کے طور پر کھانا کبیرہ گناہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ منسوب کرنا کبیرہ گناہ ہے، رمضان کے روزے بغیر کسی عذر کے چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے، جنگ میدان سے فرار اختیار کرنا کبیرہ گناہ ہے، زنا کبیرہ گناہ ہے. اس کے بعد جو امام الغاش، جو غاشی امام ہے وہ کبیرہ گناہ کا جو ہے وہ سبب بنتا ہے، اور شرب الخمر یعنی شراب پینا کبیرہ گناہ ہے، اور جھوٹی گواہی دینا کبیرہ گناہ ہے، ہم جنس پرستی کبیرہ گناہ ہے، قذف المحسنات پاک عورتوں پر تہمتیں لگانا کبیرہ گناہ ہے، غنیمت کا مال چرانا کبیرہ گناہ ہے، الظلم باخذ اموال الناس بالباطل لوگوں کا مال ناحق طور پہ چھیننا کبیرہ گناہ ہے، چوری کبیرہ گناہ ہے، قطع الطریق راستہ کاٹ دینا، راستہ روک دینا کبیرہ گناہ ہے. اس کے بعد الکذاب فی غالب اقوالہ، ایسا آدمی جو اپنے اکثر باتوں میں جو ہے جھوٹا ہو. قاتل نفسی، اپنے آپ کو قتل کرنے والا، وہی من اعظم الکبائر، یہ بڑے گناہوں میں سے ہے. القاضی السوء، برا قاضی، برا جج جو برے فیصلے دیتا ہے. عورتوں میں جو مردوں کی شباہت اختیار کرتے ہیں، مردوں میں جو عورتوں کی شباہت اختیار کرتے ہیں یہ کبیرہ گناہ ہے. اور مردہ گوشت کھانا، اس کے بعد خنزیر کا گوشت کھانا کبیرہ گناہ ہے.
پیشاب کے چھینٹوں سے جو ہے وہ نہ بچنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، المکاس یعنی ناپ تول میں کمی کرنے والا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، الریا کبیرہ گناہ ہے، ہوا من النفاق وہ نفاق میں سے بھی شامل ہوتا ہے، الخیانت خیانت کرنا کبیرہ گناہ ہے، التعلم للدنیا دنیا کے لیے تعلیم حاصل کرنا، وہ کتمان العلم اور علم چھپانا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، تقدیر کو جھٹلانا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، اس کے بعد لعنت بھیجنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، امیر کے ساتھ یعنی اپنے امیر سے مراد ہے اپنے سردار کے ساتھ اپنے لیڈر کے ساتھ دھوکہ کرنا کبیرہ گناہ ہے، تصدیق الکاہن والمنجم یہ جو کہانی باز ہوتے ہیں قصہ گو، اس کے بعد یہ جو نجومی ہوتے ہیں نا ان کی تصدیق کرنا یہ بھی کبیرہ گناہوں میں شامل ہے، رحم کے رشتے کاٹنا رحم کے رشتے توڑ دینا یعنی قطع رحمی کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے، المصور فی الثیاب والحیطان یعنی یہ جو کپڑوں کے اوپر شکلیں بنانا ہے یہ کبیرہ گناہ میں شامل ہے، النمام غیبت کرنا کبیرہ گناہ ہے، اس کے بعد ہے الطعن فی الانساب یعنی جو نسب ہے اس کے اندر جو ہے کسی کی نسب پہ کوئی تانا مارنا یہ بھی کبیرہ گناہوں میں شامل ہے، الخروج بالسیف والتکفیر بالکبائر کافر قرار دینا کسی کو یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اذیت اولیاء اللہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء اور ان کے ولیوں کو جو ہے وہ تکلیف دینا ان کو نقصان پہنچانا یہ بھی کبیرہ گناہوں میں شامل ہے، اسبال الازاری یعنی یہ جو ٹخنے سے نیچے شلوار لٹکائی جاتی ہے یہ بھی کبیرہ گناہوں میں شامل ہے، لباس الحریر والذہب للرجل سونا اور ریشم مردوں کے لیے کبیرہ گناہوں میں شامل ہے، اس کے بعد من ذبح لغیر اللہ تعالی جس نے غیر اللہ کے لیے ذبح کیا کسی جانور کو تو یہ بھی کبیرہ گناہوں میں شامل ہے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو گالی دینا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، انصار صحابہ کو جو ہے برا بلا کہنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، اس کے بعد جس نے اپنے بھائی کی طرف اسلحے کے ساتھ اشارہ کیا یہ بھی کبیرہ گناہوں میں شامل ہے، سونے چاندی کے برتنوں میں پینا کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کی یعنی اللہ تعالیٰ سے مایوس ہونا یہ بھی کبیرہ گناہوں میں شامل ہے، اور بھی بہرحال یہاں پہ بہت سارے ہیں، تقریباً یہ میرے پاس جو بک ہے اس کے اندر السادسۃ والسبعون 76 ہیں، کتاب الکبائر اگر آپ کو دلچسپی ہو عربی میں ہو سکتا ہے